وہ رحمت ہے اللہ کی، رحمت روک گئی. اللہ اکبر، رحمت اللہ نے اوپر روک لی. وشدت المعونہ، رزق میں تنگی آ گئی. پیسے اکاؤنٹ میں پڑے تھے 10 لاکھ، بڑے بڑے 5 لاکھ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ جو چیز 10 لاکھ کی آتی تھی اب وہ 20 کی آتی. یہ شدت المعونہ ہے اور یہ سزا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے ہمارے آتے ہیں نا اسٹیٹ بینک کے گورنر سب IMF ان کو لگتے ہیں، کوئی بیچتا ہے کہ نہیں؟ مزے کی بات سنو، پچھلی حکومت تھی تو ہماری یہ موجودہ جو حکومت یہ کہتی تھی انہوں نے سارا کچھ IMF کو دے دیا، ہے کہ نہیں؟ اب اسی IMF کے ترلے ہیں، ملتے ہیں، سنبھالتے ہیں، وہ $1 ارب نہیں دے رہے. ہر بات ان کی مان لی، ہر بات مان لی. اور اگر قسط مل گئی تو شادیانے میں جائیں گے، خوشیاں ہوں گے، ہم نے قرض لے لیا. اچھا قرض لینے پر خوشی ہونی چاہیے. یہ کہانی ہے ہمارے سارے سیاسیوں کی، سارے سیاسی ہمارے اوپر مسلط ہے ہمارے گناہوں کی سزا کی وجہ سے. سارے ایک جائے گا، دوسرا آ جائے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا. ہم صحیح ہونے کے لیے تیار نہیں. جب تک ہم صحیح ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اوپر صحیح لوگ نہیں آ سکتے. ایسے منافق ہیں نیچے ظلم کریں گے، زیادتیاں کریں گے، نام تول میں کمی کریں گے، کہیں گے اوپر حضرت عمر جیسا خلیفہ ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بجور سلطان تیسری سزا کیا ملے گی؟ ظالم بادشاہ اللہ مسلط کر دے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا. ناپ تول میں کمی، رزق میں تنگی، روزگار میں تنگی، قحط سالی، ظالم بادشاہ مسلط. یہ سزائیں اللہ دیتا ہے. تیسری چیز وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب زکات فرض بھی روک لیتے ہیں اللہ آسمان سے بارشوں کے قطرے بھی روک لیتا ہے. زکات روک لی، عشر روک لیا، نہیں دیتے خرچ نہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے کتنے بنتے تھے؟ مثلا 10 من 20 من عشر بنا، تم نے نہیں دیا. اللہ اوپر سے بارش کے قطرے روک لیے جس سے تمہاری فصل اگی تھی وہ جو آج 60 من ہوئی اگلی دفعہ وہ 10 من ہوگی، اگلی دفعہ 10 من، ایکڑ سے 50 من گئے. میرا ذاتی تجربہ ہے، میں اپنے ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، وللہ الحمد اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک سال میرے جو پڑوس میں زمیندار تھے، ہم چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں، کسی کی 15 من، کسی کی 20 من، 20-22 سے اوپر نہیں گئی الحمدللہ. اس کے مقابلے میں جو لوگ عشر زکات دیتے تھے ان کی 50-60 من ہوئی. ایک ہی جگہ پر، ایک ہی نہر سے آنے والا ناکا جس سے پانی آتا ہے، ایک ہی ٹیوبویل سے سب کو پانی لگتا ہے. سارے پریشان. نہر قریب پتا جائے اس کی کتنی ایوریج، اس کی کتنی ایوریج، کیا ڈالا، کون سا بیج تھا، کون سی کھاد لگائی، کون سی پیسٹی سائیڈ لگائی، سب کچھ ٹھیک ہے. وزن کیوں کم ہوا؟ میں نے کہا عشر دیا. کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا برانی زمین کا عشر کتنا ہے اور دوسری زمین کا کتنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، رواج ہی نہیں. اب اللہ کہتا ہے بظاہر تم پیسے کما رہے ہو، اللہ جاتی گاڑی ٹھوک دیتا ہے. تو وہاں نہیں نہ دیا 10,000 عشر میں، یہاں 5 لاکھ لگا. جب تک اٹیک ہو گیا تم نے یہاں نہیں دیا، مستحقین کا چلو 5 لاکھ ڈاکٹر کو دے کر آؤ. وہ جو سٹنٹ کیا کہتے ہیں وہ ڈلوا لو. کھاتے تو آگے سے کھول دیتا ہے اللہ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے ولولا البحر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں جب زکات روک لی جائے تو پھر بارشیں رک جاتی ہیں؟ کہا ہاں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارشیں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی نہیں ہے. قربان جائیں صحابہ پر. انہوں نے وہ سوال کیے جو قیامت سے پہلے آنے والے انسانوں کی ضرورت بن سکتے تھے، حل دے دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَمْ الْبَحْرَ لَمْ يُمْطَرُوا. یہ جو چند قطرے آسمان سے آ رہے ہیں وہ تمہارے فائدے والے نہیں ہیں،
یہ اللہ کی باقی مخلوق جانور بکری بھیڑ اونٹوں کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی ضرورت ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے لَمْ يُمْطَرُوا، دھرتی کے اوپر ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ یہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ اللہ، اب یہ ہے مرض اور یہ ہے اس کا علاج۔ حدیث میں آتا ہے چوتھی چیز، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ بَعْدَ رَسُولِهِ، جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے وعدے، اللہ کے ساتھ جو عہد ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہو، وَعَهْدَ رَسُولِهِ، رسول کی سنتوں کو توڑ دیتے ہو، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، اللہ تمہارے اوپر پھر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ دشمن امریکہ دشمن ہے کہ نہیں؟ ہے نا مسلط ہم پر؟ کریں کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے؟ کر سکتے ہیں؟ ہماری کوئی مرضی نہیں، اور ہم تو اپنی مرضی سے افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا نہیں کرتے۔ کیوں؟ بادشاہ تو وہ ہے، ہم تو سارے چھوٹے چھوٹے یہ مول ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا الا صلی اللہ علیہ عدوا من غیرہم، دشمن بھی وہ تمہارے اندر سے نہیں، باہر کا دشمن اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، قربان جائیں پیغمبر کے فرمان پر، ایک ایک لفظ سونے اس کے پانی سے نکلنے کے قابل ہے۔ فرمایا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ، جو تمہارے ہاتھوں میں کوئی کمائی ہوتی ہے، ہارڈ کیش ہوتا ہے، وہ بھی تم سے چھین کر لے جاتے ہیں۔ یہ چھینا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لینے لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپوں پہ، پھر میں کہا جا جلدی تیل ڈلوا دیں۔ پمپوں والے بھی ایسے مومن ہیں، ابھی پتہ نہیں کب تیل بڑھے گا، وہ پہلے ہی تیل تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا، کئی دفعہ میں خود روڈ پر آتا ہوں، جس پمپ پر جائیں وہ کہتے ہیں 1000 کا ملے گا، اب 1000 سے کتنی گاڑی چلے گی؟ کئی دفعہ میں بڑا مشکل سے یہاں ٹائم پر پھنس کے پہنچتا ہوں، وجہ یہ ہوتی ہے یہ 1000 کا ملے گا، اچھا ٹھیک ہے بھائی دے دے، آگے پھر دیکھا جہاں کو 1000 کا مارے۔ اب پھر وہ کون ہے پیٹرول پمپ والے؟ وہ حاجی صاحب، خود وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے، ورکروں کو کہا گاڑی والے کو 1000 سے زیادہ نہ دو اور بائک والے کو 100 روپے سے زیادہ نہ۔ تیل مہنگا ہوگا، ہم مہنگا بیچیں۔ پھر حاجی صاحب بس اللہ کی تمہاری اصلاح کریں، پھر ہسپتال بھریں گے نہیں مریضوں سے تو کیا ہوگا؟ پھر مہنگائی کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر خوف معاشرے میں نہیں پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ اور آگے فرمایا معلوم، اچھا وہ جو فَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ کے بھی ترجمہ سنیں، جو تمہارے ہاتھوں میں یعنی تمہارے بینک اکاؤنٹ میں تمہارے پاس ہوتا ہے پیسہ، اے ٹی ایم سے نکال سکتے ہو، اپنے چیک سے نکال سکتے ہو، فرمایا کہ وہ بھی چھین کے لے جائیں۔ بینکوں میں بڑا بڑا روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہو رہا ہے، جو تمہارے ہاتھوں سے نکلتا ہے، چھین رہے ہیں وہ۔ جو بائک لاکھ روپے کی تھی وہ 2 لاکھ کی ہوگی، پیسہ نکل گیا آپ سے، یہ اللہ سزا دیتا ہے۔ اور 5ویں ما لم تحکم ائمۃ بکتاب اللہ ویتخیر بما انزل اللہ الا جعل اللہ باسا بینہم، اور جب تمہارے جج، تمہارے چیف جسٹس، بڑی برات لینے والے، ہٹو بچو گارڈ آگے پیچھے، تمہارے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فوراً سزا کیا آتی ہے؟ الا جعل اللہ باسا بینہم، اللہ پھر آپس میں قوموں کو لڑا دیتا ہے، پھر آپس میں لڑیں گے، ہم لڑیں، کوئی سیاسی جماعت متفق نہیں، کوئی مذہبی جماعت متفق نہیں، نہ گھروں میں سارے گھر کے افراد متفق ہیں، سب کی لڑائی، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی بہن سے نہیں بولتی، سب کے ہاں لڑائی لڑائی۔ اور ایک آخری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت، حضرت انس کہتے ہیں میں حضرت اماں عائشہ کے پاس گیا، حضرت انس چونکہ خادم تھے گھر کے، اور گھر کے خادم ہونے کے ناطے ان سے بڑا پیار رہا، عمر پر حضرت عائشہ ان سے اسی طرح پیار کرتی کیونکہ وہ رسول اللہ کی زندگی میں 10 سال گھر کے ذاتی خادم ملازم تھے، اور قربان جائے ایسا ملازم کہتا ہے 10 سالوں میں رسول اللہ نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، بچہ تھا نا، کوئی چیز لینے گیا کھیلنا شروع کر،
لیٹ آئے تو حضور نے پوچھا انس لیٹ آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو بھول گیا، کھیلنے شروع کر، آپ مسکرا دیتے، کیا رحمت للعالمین۔ اور انس سے وہی پیار رہا، اولاد تھی ان کی۔ کہتے ہیں میں اما عائشہ کے پاس گیا، میرے آنے جانے سے پہلے کچھ لوگ سوال انہوں نے کیا۔ اما عائشہ محدثہ تھی، طاہرہ تھی، صدیقہ تھی، پاک تھی، استاد تھی، قربان جائیں قیامت تک آنے والے مومنین کی ماں، لوگ آ کے ان سے دین سیکھتے۔ سوال انہوں نے کیا، یا ام المومنین حدثینا حدیثا، اما جی کوئی ایک ایسی حدیث سنا دیں۔ کون سی؟ عن الزلزلہ، زلزلے کے بارے میں بتائیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تم سائنسدانوں سے پوچھتے ہو؟ جاؤ یہ مسئلہ تو اما عائشہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں 1450 سال پہلے حل کر دیا۔ اما جی بتائیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے فارغت عنہ بوجہہا، ماں جی نے چہرہ دائیں طرف پھیر لیا ان سے، یعنی ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اراض کر لیا، جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں سوال تو بڑا دلچسپ تھا، ماں جی نے جواب نہ دیا، پھر میں نے گزارش کی، ماں جی بتائیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جب حضرت انس نے سوال کیا نا، پھر حضرت عائشہ نے سوچا کہ گھر کا خادم ہے، ملازم ہے، نیک بچہ ہے، اب اس کو تو بتا لینا چاہیے۔ فرمایا یا انس ان حدثتک عن عائشہ حزینہ، بیٹا میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا، اگر میں نے بتا دیا تو تیری ساری زندگی غم میں گزرے گی، غمگین ہو جاؤ گے۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگ پریشان ہیں، نہیں اما جی آپ بتا دیں۔ وَبَعَثْتَ حِينَ تَبْعَثْ وَذَلِكَ الْحُزْنُ فِي قَلْبِكَ، بیٹا دنیا بھی پریشانی میں گزرے گی، اور جب قیامت والے اٹھو گے تب بھی تمہارے دل میں اس وقت بھی حزن ہوگا، غم ہوگا۔ اگر میں یہ بتا دیا زلزلے کیوں آتے ہیں، ہم کو سب کو پتہ ہے نا کیوں آتے ہیں، اس لیے پرواہ نہیں، اتنا غم والی بات ہے، خوف والی، ماں جی بتا دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا ان المرأة اذا خلت ثيابها في غير زوجها، جب عورت اپنے خامن کے علاوہ کسی غیر کے سامنے بلا جھجک کپڑے اتار دے تو زلزلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَهَتَكَتْ ما بینها وبین اللہ عز وجل من حجاب، اس لیے کہ جو اللہ اور اس عورت کے درمیان ایک حیا کا پردہ تھا، جب اس نے وہ پردہ ختم کر دیا تو آسمانوں سے زلزلوں کا آرڈر جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فحاشی، یہ ہے عریانی، یہ ہے برائی۔ بتاؤ کیا یہ آج اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ عام نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَأَن تَطَيَّبَتْ بِغَيْرِ زَوْجِهَا، اور جب اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو جسم پر لگاتی ہے۔ عورت یہ نہیں خواہش کہ میرے شوہر خوش ہوگا کہ میں صاف ستھری خوشبو لگی، نہیں، کسی اور کو بتانے کے لیے، کسی اور کو سنانے کے لیے، کسی اور کو اپنی طرف انسپائر کرنے کے لیے، کسی اور کو دعوت گناہ دینے کے لیے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے، جب واپس آئے تو وہ غسل جنابت کرے، اس لیے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ زانیہ ہے، وہ زنا کر کے آئی، وہ دعوت گناہ دیتی پھر رہی ہے بازار۔ کیا یہ ہمارے عام نہیں ہے؟ جاؤ بازاروں میں، پجامے چست ہیں، شرٹ چست ہیں، تنگ پجامے، تنگ شرٹس، اتنے باریک، اتنی باریک کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں، کوئی سروں پہ حیا، دوپٹہ تک نہیں، دوپٹہ تک نہیں۔ زلزلے نہ آئے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کان علیہا نار بشنارا فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا ضربوا، فرمایا کہ جب یہ حرکت وہ عورت کرتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا، سزا کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ وَضَرَبُ الْمَعَازِفِ، اور جب گانے بجانے کی آلات عام ہوں
مارکیٹیں بن گئی ہمارے، مارکیٹیں گانے بجانے کے آلات کی. غار اللہ کی سمائی ہی وقال للعرض تزلزلی بہم، پھر آسمان سے حکم جاری کرتا ہے کہ اب زلزلے آنا شروع ہو جائیں. یہ ہے میرے بھائی وجوہات زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، خوف کیوں پیدا ہوتے ہیں، مہنگائیاں کیوں آتی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے قرآنوں کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے عمراء کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے علماء کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے نمازیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے مقررین کی خطبہ کی اصلاح فرما، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، اللہ ہماری عورتوں کی اصلاح فرما، اللہ ہماری بچوں کی اصلاح فرما، اللہ ہماری بچیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری معیشت کو مضبوط فرما، اے اللہ ہمیں اپنا تابعدار بندہ بنا، اے اللہ جو غلطیاں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. هذا ما عندي والله اعلم.